معزز احباب گرامی، موجودہ دور کی مادہ پرستی نے انسان کو موت سے، قبر سے اور آخرت کی زندگی سے یکسر غافل کر دیا ہے، ورنہ ایک دور وہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات پر اتنا پختہ یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور دوزخ کو جب یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت اور کٹھن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے۔ اور پیارے دوستو، ایک آج کا مادہ پرستی کا دور ہے کہ قبر کو میت کے دفنانے کے بعد خوب سجا دیا جاتا ہے، نقشی پتھر اور ٹائل لگا کر قبر کو اوپر سے خوب تر بنا دیا جاتا ہے، پھول اور ہاروں سے اس کو دلکش بنا دیا جاتا ہے، مگر پتہ نہیں قبر کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، میت پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، وہ کن مصائب و پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کس قدر دکھ اور درد میں گرفتار ہوتا ہے، اس پر کیا کیا خوفناک بلائیں مسلط ہوتی ہیں، اس کی کچھ خبر نہیں۔ معزز احباب گرامی، قبر بظاہر تو مٹی کا ڈھیر ہے، مگر یہ یا تو باغیچہ جنت ہے یا جہنم کا خطرناک گڑھا ہے۔ عذاب قبر کے حوالہ سے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ جو ایک ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا۔ اس ڈاکٹر نے خواب میں ایک شخص کو قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا، جس کی پیشاب والی نازک جگہ میں ایک شخص کے ذریعے تکلیف دی جا رہی تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے سزا کی وجہ پوچھی تو جو کچھ ڈاکٹر کو بتایا گیا وہ بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ واقعہ کو مکمل سنیں اور کوشش کریں کہ ایسے کبھی کاموں سے دور رہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، یہ واقعہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا، اسی کی زبانی پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ سن 1961 میں ایک ہسپتال کے وارڈ میں بطور رجسٹرار کام کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں نے عجیب خواب دیکھا جس کی وجہ سے 6 ماہ تک میں بیمار رہا۔ وہ کہتا ہے کہ خواب میں مجھے ایک قبر کے اندر لے جایا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مردہ تڑپ رہا ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ سخت اذیت میں ہے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا مگر اس سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بازو اور ٹانگیں شدید درد کی وجہ سے حرکت میں تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں رہا، اسے کچھ سکون نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تیسرا شخص ایک چمکدار چابک جیسی چیز اس مردے کی پیشاب کی نالی میں داخل کر دیتا ہے، جس کی اذیت سے وہ مردہ مزید تڑپنے لگتا ہے۔ اس مردے کی تکلیف دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس عذاب دینے والے شخص نے بتایا کہ یہ مردہ دنیا کی زندگی میں ایک زناکار تھا اور جب سے مرا ہے اسے یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کافی دیر تک یہ اذیت ناک معاملہ دیکھتا رہا، مجھے اس مردے کی حالت پر بڑا رحم آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں یہ سزا دیکھ ہی رہا تھا کہ یکا یک کسی نے مجھے بھی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ویسی ہی چمکدار چابک
نما چیز میری پیشاب کی نالی میں داخل کر دی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شدت کی تکلیف ہوئی کہ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، اور یہ کہنے کے بعد وہ رو پڑا اور کہتا ہے کہ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے خواب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بہرحال کافی دیر تک میں اس تکلیف سے تڑپتا رہا۔ جب میرا خواب ختم ہوا اور مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے بستر کو گیلا پایا، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے میرا پیشاب میرے بستر پر ہی نکل گیا تھا۔ اس کے بعد خوف اور ہیجان میں جب میں نے پیشاب کیا تو وہ خون کی طرح سرخ تھا، اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ خون والا پیشاب مجھے 6 ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران میں بڑا کمزور پڑ گیا، ہر قسم کے ٹیسٹ کروائے، گردے اور مثانے کے ایکس رے وغیرہ کروائے، بہت سے ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ بھی کیا اور علاج بھی کروایا، لیکن نہ تو اس بیماری کی وجہ معلوم ہو سکی اور نہ ہی افاقہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اس دوران میں نے ملازمت سے لمبی چھٹی لے لی اور آخر کار دعا و توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قبیح کام کرنے سے محفوظ فرمائے جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔